بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مدغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. نیکیوں کی طرف اجرت اختیار کرنے کا بیان، نیکیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے کا بیان. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی آپ کے سامنے آیا کہ ان کے سامنے جب کوئی نیکیوں کا تقاضا آتا تھا تو کس تیزی سے وہ آگے بڑھتے تھے. اب ایک حدیث ہے حضرت زبیر ابن عدی رحمہ اللہ سے مروی ہے، تابعی ہیں بڑے درجے کے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، تو اس وقت حجاج جو عراق اور بصرے کا گورنر تھا، اس کی طرف سے بڑی پریشانیاں پہنچ رہی تھیں، مصائب کا شکار تھے لوگ، ظلم ہو رہا تھا. تو انہوں نے وہ سب حالات رکھے اور شکایت کی کہ صاحب بڑی پریشانی ہے حجاج کی طرف سے، آپ کچھ کیجئے، بددعائی کیجئے یا کوئی کوشش کیجئے اس کے خلاف. غالباً میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حجاج ابن یوسف یہ بنو امیہ کا پالا ہوا گورنر ہے، اور انہوں نے اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، اور یہ اپنے آقاؤں کی فرما برداری کے علاوہ کچھ اور جانتا نہیں تھا، اور اس کے لیے ظلموں کی ہر حد پار کر دینے پر آمادہ رہتا تھا. اس کے سامنے بس یہ تھا کہ میرے آقا بنو امیہ کسی طریقے سے خوش رہیں. اس کے لیے اس نے بہت سے صحابہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ کی بھی اس کی تلوار کے زد میں آئے. بڑے بڑے تابعین، اجلاء تابعین، بڑے بڑے بزرگان دین، اسلاف، تقریباً 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا اس شخص نے ناحق قتل کیا ہے، حجاج ابن یوسف نے. لیکن عجیب بات بتاؤں اس کی، اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بھی 10 پارے روزانہ قرآن کریم کو پڑھتا تھا. 10 پارے روزانہ قرآن کریم کے پڑھتا تھا، اور رات کو پڑھتا تھا، تہجد میں پڑھتا تھا. اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بھی، اور اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے اس سے ایک ایسا کام لیا جو اس وقت بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ہو سکا. کیا کام؟ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس وقت اس پر اعراب لگے ہوئے نہیں تھے، زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے. حضرات صحابہ اور عرب لوگ، چونکہ عربی زبان تھی، وہ پڑھتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا ایسے وہ پڑھتے تھے، دوسروں کو سناتے، وہ ان کو پڑھاتے. تو اس طرح سے یہ معاملہ عرب تک تو ٹھیک تھا. لیکن عرب سے نکل کر جب قرآن کریم عجم میں پہنچا ہے تو اب لوگوں کو پریشانی ہوئی قرآن کریم پڑھنے میں. تو اب لوگوں نے مختلف لوگوں سے کہا کہ صاحب قرآن کریم پر نقطے وغیرہ کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے، اعراب ہونے چاہیے. لیکن سب کہنے لگے تو بہت مشکل کام ہے. حجاج ابن یوسف کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے،
لیکن کرے تو کون کرے؟ تو حجاج بن یوسف چونکہ عراق کا گورنر تھا، کوفہ دارالخلافہ تھا، وہاں کا راجدھانی تھی، تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص الخاص شاگرد حضرت ابو الاسود علی رحمہ اللہ رہتے تھے. یہ بڑے درجے کے تابعی ہیں اور بڑے عالم فاضل ہیں. حجاج بن یوسف نے کہا کہ صاحب قرآن کریم عجب میں آ چکا ہے، اب لوگ پڑھتے ہیں زبر زیر کی غلطی کرتے ہیں، معنی خراب ہوتے ہیں، اس پہ کچھ ایسا سوچیں آپ کہ اس پہ حرکتیں لگ جائیں. حضرت ابو الاسود علی نے کہا کیا بات کرتے ہو، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہما نے نہیں کیا، بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. حجاج بن یوسف ایک اعلیٰ درجے کا سیاستداں تھا اپنے زمانے کا، وہ جانتا تھا کس سے کس طرح سے کام نکالنا ہے، اس لیے اس نے ایک چال یہ چلی اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ ابو الاسود علی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جہاں مسجد میں جب تشریف لائیں تو راستے میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا اور غلط پڑھنا، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، اس طریقے سے کرنا. چنانچہ حضرت ابو الاسود علی رحمہ اللہ جب جامع مسجد تشریف لا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک صاحب قرآن پڑھ لے غلط پڑھ لیں. حضرت نے ٹوکا یہ کیا کر رہے ہو، قرآن غلط پڑھ رہے ہو. اس نے کہا میں نے تو ایسے ہی پڑھا ہے. تو حضرت نے اس کو صحیح کرایا. پھر آگے چلے تو ایک صاحب اور قرآن پڑھ رہے تھے، وہ بھی غلط کر رہے تھے. حضرت نے اس کو بھی ٹوکا اور وہاں حضرت کو اس کو صحیح کرانے میں دیر لگی. حضرت نے پوچھا بھی کہاں کے ہو تم لوگ؟ کہ ہم یہیں کے عراق عجم میں شمار ہوتا تھا اس وقت میں. کہنے لگے تم غلط کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے اس پہ کچھ لگا ہوا نہیں ہے نا، کیسے کریں گے ہم؟ تو اب حضرت کے دل میں بات آئی، اوہو یہ کام تو واقعی میں کرنے کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے. اب حضرت خود حجاج کے پاس آئے اور کہا بھائی یہ تم کام کہہ رہے تھے وہ واقعی میں کرنے کا کام ہے. ایسا کرو مجھے عالم فاضل علماء اور فضلاء کی ایک جماعت دو جو عربی زبان کے اندر ماہر ہوں اور لکھنے میں بھی ماہر ہوں، خطاط ہو سارے کے سارے، اور میں ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں. چنانچہ ایک جماعت دے دی گئی، حکومت وقت تھی اس کے ہاتھ میں، تو اس نے ایک جماعت دے دی اور پھر حکومت کی زیر نگرانی یہ کام ہوا. تو سب سے پہلے زبر زیر پیش قرآن کریم میں جو لگائے گئے ہیں وہ حجاج کے ایما پر لگائے گئے ہیں. تو آتا ہے نا حدیث پاک میں اللہ پاک کبھی کبھی اس دین کا کام رجل فاجر سے بھی لے لیں گے، فاجر و فاسق قسم کے انسان سے بھی لے لیں گے اس دن کا. تو اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. یہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ سمجھنے لگے بس ہم کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ان اللہ، حدیث قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، اللہ ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. قرآن کریم نے پھر ان کی صفات بھی بیان کی. اللہ کیسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑے رحیم اور شفیق اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہوں میں لڑنے والے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کبھی نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دے گا. اس لیے ہم جب اپنے اکابر کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ حضرات بہت کچھ کرنے کے بعد بھی سمجھتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کرنا تھا ہم نہیں کر سکے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. پھر جب حج کو تشریف لے گئے، پوری زندگی امت کے کاموں میں صرف ہوئی امت کے لیے.
شریعت کو حلوہ بنا کر مسائل کی شکل میں امت کے سامنے پیش کر دیا انہوں نے. قیامت تک آنے والے مسلمان ان کی جو بیان کردہ فقہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. لیکن جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے, طواف کیا اور طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی, اس میں پورا قرآن کریم پڑھا. پھر جب دعا مانگی ہے تو دعا میں کہتے ہیں اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک, اللہ تیری جیسی عبادت کرنی تھی نہ کر سکا. وما عرفناک حق معرفتک, اے اللہ تجھے جیسے پہچاننا تھا پہچان نہ سکا, تیری معرفت جیسی حاصل کرنی تھی حاصل نہ کر سکا. تو یہ حضرات بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھتے تھے ہم نے ایسا نہیں کیا جیسے کرنا تھا. تو بہرحال حجاج ابن یوسف ایک ظالم گورنر تو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے اس سے کام بھی لیا. جب یہ شخص مر رہا تھا, اس کی ماں موجود تھی, تو اس کی ماں اس کی موت کی کیفیت دیکھ کر رونے لگی. تو کہا اماں کیوں روتی ہے؟ کہا میں تیرے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہونے والا ہے نا اس کو سوچ کر رو رہی ہوں, تو نے بڑا ظلم کیا ہے. تو حجاج نے کہا مجھے دیکھ رہی ہو میں کتنا مطمئن ہوں؟ کہاں دیکھ تو رہی ہوں. کہنے لگے ایک بات بتا. اس نے کہا کہ اگر میرا معاملہ میرا اللہ تیرے ہاتھ میں دے دے تو کیا کرے گی؟ معاف کرے گی یا مجھے جہنم میں ڈالے گی؟ کہ بیٹا میں تو تیری ماں ہوں, معافی کروں گی تجھے. کہنے لگے تو جس کے پاس میں جا رہا ہوں نا تجھ سے 1000 درجے زیادہ محبت کرتا اپنے بندوں سے, وہ مجھے پوری امید ہے وہ کسی نہ کسی میرے عمل کے بدلے مجھے معاف کر ہی دے گا. ایسی امید کے ساتھ میں گیا ہے یہ بندہ. چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ جو خود اس کے قتل سے بچ گئے تھے, کئی دفعہ کوشش کی اس نے حسن بصری رحمہ اللہ کو قتل کرنے کی, جو اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, اور تینوں سلسلے تصوف کے ان کے ہو کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں. ان کو کئی مرتبہ اس شخص نے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن بچ گئے کسی طرح سے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے. کہنے لگے کیا ہوا تیرا ساتھ معاملہ؟ کہنے لگے جب میں خدا کے ہاں پیش ہوا تو جتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا تھا سب کے بدلے اللہ نے مجھے ایک دفعہ قتل کیا. اور حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی ہیں, جلیل القدر تابعی, جن کا مکالمہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے, ان کے بدلے, اور ایک صحابی اور بتائے ان کے بدلے 70 دفعہ قتل کیا. بالآخر اللہ نے مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ, اللہ نے معاف کر. اس لیے انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو, کبھی بھی نا امید نہ ہو. شیطان نا امید کرتا ہے کہ بھئی اتنے سارے گناہ کر لیے اب تیری معافی کہاں ہوگی. ارے نہیں, میرا اللہ تو ہمیشہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب بندہ میری طرف آئے اور میں اس کو معاف کر دوں. اور وہ اللہ ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی گناہوں کو بھر کر میرے پاس آ جاؤ اور صرف دل سے ایک دفعہ کہو اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, تو میں تمہیں اپنے آپ سے لگا لوں گا, اپنے قریب کر لوں گا, میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ اللہ پاک کی شان ربوبیت اور شان غفاریت, شان غفوریت ہے, شان رحمانیت ہے. تو یہ حجاج کے تعلق سے جو پریشانیاں ہو رہی تھیں, مصیبتیں ہو رہی تھیں, لوگوں نے آ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی, اصبروا, صبر کرو, فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اس لیے کہ اب جو اس کے بعد کا زمانہ آنے والا ہے نا وہ بڑا خطرناک زمانہ ہے, اس سے زیادہ شرارت سے بھرا ہوا زمانہ ہے, شر سے بھرا ہوا زمانہ ہے. حتی تلقوا ربکم, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. یعنی زمانے کی یہ برائیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی, زمانے کے یہ شرور بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا برکتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی, برکتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی, شر پھیلتا چلا جائے گا. لکھا ہے نا ایک واقعہ کہ ایک بزرگ تھے, نان بائی,
یعنی روٹی پکا کر بیچتے تھے. عجیب بات یہ تھی کہ وہ باسی روٹی 2 روپے کی بیچتے تھے اور تازہ روٹی 1 روپے کی. کسی نے کہا بھائی ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے وہ جو باسی روٹی ہے نا اس کا زمانہ حضور کے زمانے سے قریب ہے, اس میں برکت زیادہ ہے, اور یہ جو تازہ روٹی ہے ذرا دیر کی ہو گئی. سبحان اللہ. تو سب سے بہترین زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر و برکات کے لحاظ سے, پھر صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ, اس طریقے سے بعد والے زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا حضور سے برکتیں کم ہوتی چلی جائیں گی. ایک بڑے درجے کے عالم ہیں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, نشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے حکیم تھے. جب ان کی جوانی تھی اس وقت ان کے مطب میں جہاں وہ علاج کرتے تھے لوگوں کا, کوئی عورت ان پر فریفتہ ہو گئی اور پھر اکیلے میں ان کے پاس آ کر اس نے اپنی غلط مراد ظاہر کر دی. حضرت پر خشیت الہی کا, اللہ کے خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ حضرت اس وقت میں اس کے سامنے ہی رونے لگے, اور اتنے روئے کہ بے حال ہو گئے. تو وہ خاتون یہ کہہ کر چلی گئی یہ تو پاگل ہے. کیا کہہ کر چلی گئی؟ یہ تو پاگل ہے, عقل نہیں ہے ان میں. جب وہ چلی گئی, ان کو پھر جب ہوش آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا, دل مطمئن تھا, اللہ نے برائی سے بچا لیا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب زمانہ آگے بڑھا اور یہ بوڑھے ہو گئے, داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے, سر کے بال بھی سفید ہو گئے. تو ایک دن عشاء کا وضو کر رہے تھے, وضو کرتے کرتے وہ جوانی کا وہ واقعہ آیا کہ وہ ایک عورت آئی تھی اور اس کی خوبصورتی بھی سامنے آئی کہ کتنی حسین و جمیل عورت تھی, کتنی خوبصورت عورت تھی. اگر میں خدا نہ خواستہ کے ساتھ مبتلا ہو ہی جاتا تو چلو توبہ کر لیتا, اللہ معاف کرنے والے ہیں. اور یہ خیال اتنا آیا کہ مضبوط ہوتا چلا گیا, یہ خیال بڑھتا چلا گیا. اللہ والے تھے اس لیے بہت پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیسا وسوسہ آ رہا ہے, کیسا شیطانی خیال آ رہا ہے. عشاء کی نماز پڑھی تو اسی خیال کے اندر رو رہے ہیں, اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں. نماز کے ساتھ پھر الگ سے 2 رکعت نماز پڑھی, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجہ, اللہ سے اس کے اندر توبہ بھی کی, دعا بھی مانگی, اللہ یہ کیسا خیال ہے, اللہ جوانی میں تو آپ نے بچا دیا, بڑھاپے میں جب بال سفید ہو چکے ہیں اب میری یہ حالت ہو گئی ہے, اے میرے اللہ میری حفاظت فرما. روتے روتے سو گئے. خام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, دامن تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ جوانی میں اللہ نے مجھے بچا لیا اس برے فعل سے, اور بڑھاپے میں یہ خیال اتنی سختی سے میرے اوپر مسلط ہوتا چلا جا رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں بڑھاپے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لگ کر خوب رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اٹھایا, سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہا پریشان مت ہو حکیم ترمذی, جس زمانے میں تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جوانی کے زمانے میں, وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا, اس لیے اس میں خیر و برکات بہت تھیں, اور یہ زمانہ دور ہو گیا ہے, اس میں فتنے اور شر زیادہ ہے, اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں. سرکار نے یہ کہا, ان کو تسلی ہو گئی, اس بات سے تشفی ہو گئی ان کو. تو اس حدیث میں یہی بتایا گیا اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. صبر کرو, اس لیے کہ اب جو زمانہ چل رہا ہے یہ بہترین زمانہ ہے, اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ بڑا خطرناک زمانہ ہے. لہذا اب جتنے بھی اعمال تم کر سکتے ہو کر لو, پھر بعد میں ایسا موقع نہیں ملے گا, پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی, شر بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے یاد رکھو جب موقع ملے نیکی کا تو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک نے بھی جوانی دی ہے, سمجھو بہت اچھا موقع ہے, اس لیے کہ بڑھاپے میں وہ اعمال نہیں ہو سکتے جو جوانی میں انسان کر سکتا ہے.
اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو سمجھو بہترین موقع ہے اللہ پاک کی طرف سے. اس موقع کو غنیمت جاننا ہے, بعد میں وہ موقع نہیں مل سکتا جو صحت کے زمانے میں کر سکتا ہے انسان. فارغ البالی ہے تو اس کو سمجھ لو یہ نعمت ہے اللہ پاک کی. مشغولیت ہو گئی تو آدمی وہ کام نہیں کر سکتا. بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے کو کہتے ہی مفنی, یعنی اس کے اندر بعض مرتبہ انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی. کتنے لوگ ہمارے پاس میں آتے ہیں, صاحب نماز میں بھول جاتے ہیں, تسبیحات بھی یاد نہیں رہتی ہیں, فلاں چیزیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں. یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے. یہ اس لیے کہا گیا اس سے پہلے اللہ نے جو آپ کو موقع دے رکھا ہے اس موقع کو غنیمت جان لو. اغتنم خمسا قبل خمسین شبابک قبل حرمک. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. صحتک قبل سقمک, بیماری سے پہلے صحت کو. غنا کا قبل فقرک, اللہ نے مالداری دے رکھی ہے تو غریب ہونے سے پہلے. اس لیے کہ جب مال نہیں رہے گا پھر وہ کام نہیں کر سکتے جو مال رہنے کی حالت میں تم کر سکتے ہو. اس لیے اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو, آخرت بنا لو, اللہ کو راضی کر لو. حیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. زندگی میں آدمی کر سکتا ہے, موت آتے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کریں حضرت, اگر ہر جمعرات کوئی نکاح ہوتا رہا تو ہمارا درس حدیث کا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے کوئی ایسا معمول بنایا جائے, اگر دیر ہو جائے تو آپ ٹائم دیں کہ 7:45 بجے بھائی درس حدیث ختم ہونے کے بعد نکاح ہوگا, ٹائم دے دیں آپ. تو ہم بھی, ہمارا ذہن بھی کیا رہے گا, ہاں بھائی اطمینان ہے, اتنے بجے تک ہمیں کرنا ہے. اب آپ بیٹھ جاتے ہیں 9 بھی, تو ہم اسے بھی کیا کریں, ذہن الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک اصول بنا لیں, اس کا سب کے لیے آسانی ہے اصول میں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان